چاروں صوبوں کی یکساں ترقی میری ذمہ داری ہے۔ میثاق جمہوریت کے لیے میں نے ایک سے زائد بار کہا، اپوزیشن کو پہلے بھی کہا اور آج بھی کہتا ہوں، بیٹھیں، میثاق معیشت اور میثاق جمہوریت کی طرف بڑھیں۔ وزیر اعظم کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا کہ اپوزیشن لیڈر نے کہا کہ صوبے کے معاشی وسائل ان کا حق ہیں، اس پر کوئی اختلاف نہیں۔ ریکڈک کا معاہدہ بلوچستان کے زعما کے ساتھ مشاورت سے ہوا۔ 2010 میں NFC ایوارڈ میں بلوچستان کا شیئر 100% بڑھایا گیا۔ بلوچستان کے لیے پنجاب اور سندھ نے کنٹریبیوٹ کیا۔ 3 روز پہلے 22 جوان شہید ہوئے۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے دن رات دہشت گردوں کا مقابلہ کر رہے ہیں، جوان شہید ہو رہے ہیں۔ افسر اور جوان اپنے بچوں کو یتیم کر جاتے ہیں اور کروڑوں عوام کے بچوں کو یتیم ہونے سے بچاتے ہیں۔ ہمیں ان قربانیوں کا احترام کرنا چاہیے۔ GST کے نفاذ سے عام استعمال کی 36 اشیاء مہنگی ہوں گی۔ دودھ، ڈیری مصنوعات، مٹھائیاں، جیم، جیلی، کیچپ، مسالہ جات، خوردنی تیل، گھی اور کراکری مہنگی ہو جائے گی۔ ہیئر آئل، شیمپو، جوتے، پرفیوم، باڈی سپرے، بیکری آئٹم، پلاسٹک کے گھریلو اشیاء، سینیٹری مصنوعات بھی مہنگی ہوں گی۔ باتھ روم فٹنگ، سینیٹری ویئر، واش روم کے لوازمات، سوٹ کیس، کیمرے مہنگے ہو جائیں گے۔ ای سگریٹ اور لائف انشورنس مہنگی ہو جائے گی۔ پرتعیش الیکٹرک گاڑیوں پر ٹیکس کی شرح میں اضافے سے 25 ارب روپے حاصل ہوں گے۔ صنعتی اور تجارتی درآمد کنندگان کے درمیان منافع کے فرق کو ختم کر دیا گیا ہے۔ اس سے قومی خزانے میں 30 ارب روپے کے اضافی ٹیکس وصول ہوں گے۔ پراپرٹی کی خرید و فروخت پر ایڈوانس ٹیکس کی شرح کو کم کر کے 2.75 اور 1.5% کی کم فلیٹ شرح عائد۔ نان فائلرز کے لیے ریل اسٹیٹ کے لین دین پر ٹیکس کی شرح برقرار رہے گی۔ سیکیورٹی فورسز کی شمالی وزیرستان کے علاقے میران شاہ میں کارروائیاں۔ ISPR کے مطابق فتنہ الخوارج کے 21 دہشت گرد ہلاک۔ ISPR کا کہنا ہے کہ 72 گھنٹوں میں مجموعی طور پر 48 خوارج مارے گئے، 4 سرغنہ بھی شامل۔ صدر مملکت، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردوں کے خلاف کامیاب آپریشن پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین، کہا کہ قوم کی حمایت سے دہشت گردوں اور سہولت کاروں کا خاتمہ کیا جائے گا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی۔ پیٹرول کی قیمت میں 4 روپے فی لیٹر کمی کر دی گئی۔ ڈیزل کی قیمت 2 روپے فی لیٹر کم کر دی گئی۔ پیٹرول کی نئی قیمت 373 روپے 78 پیسے اور ڈیزل کی نئی قیمت 378 روپے 78 پیسے فی لیٹر مقرر۔ مٹی کا تیل 1 روپے 49 پیسے فی لیٹر مہنگا۔ ایران امریکہ مفاہمتی یادداشت پر ابھی دستخط نہیں ہوئے، تبدیلی ممکن ہے۔ معاہدے کا باضابطہ اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ امریکہ ایران معاہدے سے متعلق قیاس آرائیوں پر ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کی وضاحت۔ امریکی قیادت کو پیغام، سرکاری ٹیلی ویژن پر انٹرویو میں کہا کہ ایران امریکہ کے خلاف جنگ کا فاتح ہے، امریکہ کی دھمکیاں بند ہونی چاہیے، ایران دباؤ میں نہیں آئے گا، ہماری تلوار ہمیشہ ابنائے حرمز پر لٹکتی رہے گی۔ معاہدے میں لبنان سمیت ہر محاذ پر جنگ کا خاتمہ شامل ہوگا۔ امریکہ کے ایٹمی مطالبات اس مرحلے پر ہمیں قابل قبول نہیں، ایران کے ایٹمی معاہدے کو ملتوی کر دیا گیا ہے۔ امریکہ کی ناکہ بندی ختم اور ابنائے حرمز کھولنا عبوری معاہدے کا حصہ ہے۔ CTD اور وفاقی حساس ادارے کی کراچی میں مشترکہ کارروائی۔ کالعدم TTP کے نیٹ ورک کا اہم سہولت کار ظاہر گرفتار، ملزم سے بارودی مواد اور ڈرون سمیت دیگر سامان برآمد۔ ترجمان CTD کے مطابق ملزم نے افغانستان میں کالعدم TTP سے تربیت حاصل کرنے کا انکشاف کیا۔ ملزم جدید ڈرون ٹیکنالوجی اور IED تیاری میں مہارت رکھتا تھا۔ ملزم طاہر حساس مقامات پر ڈرون کے ذریعے ریکی اور نگرانی کرتا رہا۔ ملک بھر میں قیام امن اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں فیڈرل کانسٹیبلری کا کردار انتہائی اہم ہے۔ مستقبل کے سیکیورٹی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے فیڈرل کانسٹیبلری کو ایک فعال فورس میں ڈھالا جا رہا ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی فیڈرل کانسٹیبلری ٹریننگ سینٹر شب قدر کے دورے پر گفتگو۔ وزیر داخلہ کی تمام اہلکاروں کو فزیکل فٹنس اور جدید اسلحے کی تربیت پر خصوصی توجہ دینے کی ہدایت۔ کہا اسپیشل پروٹیکشن ونگ کو ترقی یافتہ ممالک کی طرز پر جدید اور منظم فورس بنایا جا رہا ہے۔
غیر ملکی مہمانوں کو بین الاقوامی معیار کی سیکیورٹی فراہم کرنا اسپیشل پروٹیکشن ونگ کی ذمہ داری ہوگی۔ کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن میں شادی کی تقریب میں ہوائی فائرنگ کے دوران 2 کم عمر لڑکے جاں بحق ہو گئے۔ پولیس نے فائرنگ کرنے والے دلہا اور اس کے بھائی کو گرفتار کر لیا۔ سرگودھا میں نہر سے ملنے والی لاش کے بعد خاتون کے قتل کا ڈراپ سین۔ پولیس کے مطابق دوسری شادی کی خواہش میں مبتلا شوہر ہی قاتل نکلا۔ اعتراف جرم کر لیا۔ ملزم نے قتل کے اگلے دن دوسری شادی کر لی تھی۔ گرفتار ملزم احسن اور اس کے بھائی سے آلہ قتل برآمد۔ 9 مئی کو خاتون کی لاش بھلوان کے قریب نہر سے ملی تھی۔ گجرانوالہ منڈیالہ وڑائچ میں زمیندار نے فائرنگ کر کے بیٹی، داماد اور ملازم کو قتل کر دیا۔ پولیس کے مطابق ملزم کی بیٹی نے 3 ماہ قبل پسند کی شادی کی تھی۔ ملزم نے بیٹی اور داماد کا قتل چھپانے کے لیے ملازم کو بھی قتل کر دیا۔ ملزم فرار۔ راولپنڈی کے علاقے چاندنی چوک افندی کالونی میں گھر میں گیس سلنڈر سے دھماکہ، 7 افراد زخمی۔ فائر فائٹرز کا آگ پر قابو پانے کے لیے آپریشن جاری۔ مظفر گڑھ میں جلدی کچرا نہ اٹھانے پر 2 افراد کا ستھرا پنجاب کے ورکر پر پلاسٹک کے پائپوں اور لوہے کے تاروں سے تشدد۔ پولیس نے دونوں ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے انہیں گرفتار کر لیا۔ امریکی کھرب پتی ایلان مسک نے عالمی تاریخ کے پہلے ٹریلینئر ہونے کا اعزاز حاصل کر لیا۔ ان کے اثاثوں کی مالیت 1000 ارب ڈالر سے زیادہ یا پاکستانی روپے میں 2,78,000 ارب روپے ہو گئی۔ ان کی دولت میں تازہ اضافہ ان کی کمپنی اسپیس ایکس کی اسٹاک مارکیٹ میں عوامی فروخت کے نتیجے میں ہوا۔ اس کمپنی کا ایک شیئر $135 کے حساب سے فروخت ہو رہا ہے، جس سے انہیں مزید 75 ارب ڈالر کی رقم حاصل ہوئی ہے۔ ایلان مسک کی دولت میں ایک ہی روز میں جتنا اضافہ ہوا وہ رقم پاکستان کے نئے مالی سال کے بجٹ سے بھی زیادہ یعنی 20,850 ارب روپے ہے۔ دبئی ایئرپورٹ پر لاوارث سوٹ کیس سے زندہ چھپکلیاں، بچھو، سانپ اور مینڈک برآمد۔ حکام کے مطابق سوٹ کیس سے 129 چھپکلیاں، 36 بچھو، 8 سانپ اور 50 مینڈک برآمد ہوئے۔ جانوروں کی دیکھ بھال کے لیے متعلقہ ادارے سے رابطے۔ سندھ میں ریبیز سے متاثرہ ایک اور شخص کراچی کے جناح اسپتال میں انتقال کر گیا۔ انتظامیہ کے مطابق متاثرہ 45 سال کا شخص لاڑکانہ کا رہائشی تھا، جسے 2 ماہ قبل کتے نے کاٹا تھا۔ متاثرہ شخص نے اینٹی ریبیز ویکسین نہیں لگوائی تھی۔ مریض کو بخار، پانی سے خوف اور غنودگی کی حالت میں گزشتہ رات جناح اسپتال لایا گیا۔ ملک کے بالائی علاقوں میں موجود مغربی ہواؤں کا سلسلہ، کشمور، جام شورو، دادو، حیدرآباد سمیت سندھ میں چند مقامات پر بارش کا امکان۔ کل لاڑکانہ، نوشہر و فیروز، شہید بے نظیر آباد اور خیرپور میں گرد آلود ہواؤں اور بارش کی پیش گوئی۔ آج کراچی میں درجہ حرارت 35 سے 37 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہنے کی توقع۔ بھارتی ریاست آسام میں بھارتی فضائیہ کا ٹرانسپورٹ طیارہ گر کر تباہ۔ بھارتی میڈیا کے مطابق بھارتی فضائیہ کا ٹرانسپورٹ طیارہ AN-32 لینڈنگ کے دوران آسام ایئر بیس کے حدود میں گرا۔ حادثے میں پائلٹ کے ہلاک ہونے کا خدشہ ہے۔ فیفا فٹ بال ورلڈ کپ میں 3 میچز ہوں گے۔ پہلے میچ میں قطر اور سوئٹزرلینڈ پاکستانی وقت کے مطابق رات 12 بجے مد مقابل ہوں گے۔ دوسرے میچ میں مراکش اور برازیل رات 3 بجے آمنے سامنے ہوں گے۔ تیسرا مقابلہ ہیٹی اور اسکاٹ لینڈ کے درمیان ہوگا۔ یہ میچ پاکستانی وقت کے مطابق صبح 6 بجے کھیلا جائے گا۔